موضوع الدرس في مسألة الظهار وما فيها من الأحكام سورة المجادلة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فقوله تبارك وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم أصل الظهار مشتق من الظهر وذلك إن الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها أنت علي كظهر أمي. ثم في الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياسا على الظهر وكان الظهار عند الجاهلية طلاقا فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيها كفارة ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في جاہلیتهم. هكذا قال غير واحد من السلف. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذین یظاہرون منکم. ظہار کا لفظ جو ہے یہ ظہر سے ہے. ظہر کہتے ہیں پشت کو. تو زمانہ جاہلیت میں یہ عادت تھی کہ جب آدمی اپنی بیوی سے ظہار کرنا چاہتا تو کہہ دیتا تھا انت علیہ کا ظہر امی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری والدہ کی پشت ہے. تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی. اس کے بعد شریعت میں آیا کہ ضروری نہیں ہے کہ پشت کا لفظ کہے، کوئی کسی اور اعضاء سے بھی تشبیہ دے تب بھی وہ حرام ہو جاتی ہے. ثم فی الشرع کان الظہار فی سائر الاعضاء. تمام اعضاء جیسے کہ مثلا اس کی رانیں تمہاری میری ماں کی طرح کوئی لفظ بھی کہے گا ظہار ہو جائے گا. وکان الظہار عند الجاہلیت طلاقا. اور ظہار زمانے جاہلیت میں سمجھتے تھے کہ مؤبد حرام ہو گیا، جیسے 3 طلاقوں کے بعد ہمیشہ کے لیے عورت حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ دوسری جگہ شادی نہ کرے. تو اس لیے انہوں نے اس کو بھی یہی سمجھا تھا کہ بھی یہ بھی تعبید یعنی حقیقی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے رخصت کا راستہ نکالا اور کفارے کے احکام جاری فرما دیے تاکہ مسلمان جو ہیں کفارہ ادا کر کے نکل سکیں. قال ابن جریر حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ النبی حمزہ نے کرمت عن عباس قال كان الرجل اذا قال لامرأته في الجاهلیۃ انت علی کظہر امی حرمت علیہ. اسلام سے پہلے جاہلیت میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ لفظ کہہ دیتا کہ تم میری ماں کی طرح ہو تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی.
فکان اول من ظہر فی الاسلام اوس بن الصامت، سب سے پہلے اسلام کے یعنی آنے کے بعد، رحمت دو جہاں کے مدینہ منورہ آنے کے بعد پہلا ظہار جو ہے وہ اوس بن صامت نے کیا ہے۔ وکانت ابنۃ ام اللہ، چاچے کی بیٹی اس کی بیوی تھی، یقال لها خویلہ بنت ثعلبہ، فظہر منها فاسقط فی یدہ وقال ما اراک الا قد حرمت علی، وقالت له مثل ذلك، اس کے بعد نے کہا بس اب مجھے یہی خیال ہے، میں نے ظہار تو کر دیا، اب تم حرام ہو گئی۔ اس نے کہا ہاں بالکل اب اس کا۔ قال فانطلقی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فأتت رسول اللہ وجدت عنده ماشطة تمشط راسا، فقال یا خویلہ ما امرنا فی امرک بشیء۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ حضور کی خدمت میں آئی تو حضور پاک کے بال مبارک جو ہیں دھو کے کنگھی دے رہے تھے۔ اصل میں یہ قصہ بی بی عائشہ کا ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں بال دھو رہی تھی، آپ نے فرمایا تمہارے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا ہے۔ فانزل اللہ علی رسولہ فقال یا خویلہ ابشری، جب اللہ نے قرآن اتارا آپ نے فرمایا مبارک ہو تیرے لیے رستہ اللہ نے نکال دیا ہے۔ قالت خیرا فقال علیہ وقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما الی قولہ تعالی والذین یظاہرون من نسائہم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا قال وأي رقبة لنا والله ما يجد رقبة غيري۔ تو بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کہاں طاقت ہے کہ ہم غلام جا کے خریدیں اور غلام آزاد کریں۔ اس زمانے میں جہاد کے بعد جو قیدی ہوتے تھے وہ غلام بنا کے مجاہدوں میں تقسیم کر دیے جاتے تھے، عورت ہو یا مرد ہو، تو پھر وہ غلام جس کے حصے میں آتا اسی کے تابع تھا، اگر کوئی چاہے اس سے خرید لے، خریدنے کے بعد آزاد کر دے۔ تو اسلام نے جہاں ان کو غلام بنانے کا حکم دیا وہاں ان کی آزادی کے لیے بھی راستے نکالے کہ یہ غلطی ہو جائے غلام آزاد کرو، یہ غلطی ہو جائے تاکہ غلام زیادہ سے زیادہ آزاد ہو جائے۔ انہوں نے کہا حضور ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں۔ قال فمن لم يجد صيام الشهرين متتابعين، آپ نے فرمایا اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے 2 مہینے کے روزے رکھیں لیکن متواتر متتابعين۔ قال والله لولا انه يشفي اليوم 3 مرات ذهب بصره، انہوں نے کہا حضور وہ میرا خامن جو ہے نا وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتا، وہ دن میں اگر 3 دفعہ پانی نہ پیے تو اس کی نظر چلی جاتی ہے۔ قال ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، آپ نے فرمایا اگر یہ طاقت میں نہیں رکھتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ قال من أين معي إلا لا مثلها، انہوں نے کہا حضور یہ بھی ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس 1 دن کی روٹی ہے بس۔ قال فدعا بالشطر وسكن 30 ساعا والوسك 60 ساعا، فقال ليتم 60 مسكين راجعك، وهذا اسناد جيد قوي وسياق غريب وقد رواه بالآية وهذا۔ تو آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ 30 سا ہیں اور 30 سا کی خود کرو، 30 کی میں مدد کرتا ہوں، 1 مسکین کو 1 سا دے دو، جب 60 مسکینوں کو دے دیں اب وہ آپ اس پہ حلال ہو گئی ہیں، پھر وہ آپ سے رجوع کر لیں۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن الحروي قال حدثنا علي بن العاصم عن داود بن ابي هند عن ابي العالية قال كانت خولة بنت دليج تحت رجل من الانصار وقال علي البصري۔ اس روایت میں آتا ہے کہ خولہ بنت دلیج، حالانکہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں، اور اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا خامن جو ہے وہ نابینا تھا۔ وقال علی البصری سیل فقیرا سیل، غریب بھی تھا اور بد زبان بھی تھا۔ وقال طلاق اہل الجاہلیت اذا ارادت ان يطلق امراته، زمانہ جاہلیت میں طلاق دینے کا یہی طریقہ تھا کہ آدمی اپنی بیوی کو کہتا تھا انت علی کظہر امی، وقال را منه ابل او اعلان، فنازعت یوم فی شیء وقنت علیہ کظہر امی، ایک دن جھگڑا ہوا تو اس نے کہہ دیا فاطمہ علیہا ثیابہا،
اب وہ بی کپڑے بنا کے پہن کے حضور کی خدمت میں آئی. حتیٰ دخل نبی وسلم فی بیت عائشہ وعائشہ تغسل رأسہ، بی عائشہ آپ کے بال مبارک دھو رہی تھی. فقدمت علیہ وہا فقال یعنی بچہ فقال یا ان زوجی ذلیل بس وکیم لا شیء له سیء الخلق. انہوں نے کہا حضور میرا خامن جو ہے ایک تو نابینا ہے اور غریب ہے اور بد زبان ہے. وإنی نازعته شیئا، ہمارا جھگڑا ہوا. فغضب، غصے میں آیا. فقال انت علی غدار امی ولم يرد به الطلاق ولی منه عیل او عیلان، یعنی دو بچے ہیں میرے. ما اعلمک الا کا دھرم. حضور نے فرمایا تو تم حرام ہو گئی، کوئی حکم اللہ کا تو ابھی آیا نہیں ہے. فقال نشکو الی اللہ ما نزل بی وابا صبیتی، کہنے لگی اب اللہ سے درخواست کروں گی کہ ہم جس مصیبت میں آ گئے، میں بھی آ گئی، میرے بچوں کا باپ بھی. قال ودارت عائشہ فقد شکر صلی اللہ ودارت ما وقال یا رسول اللہ زوجی ذلیل بس وکیل سیء الخلق وان له منه عیلان وعیلین وانی نازعت به شیئا وقد وقال انت علی غدار امی ولم يرد به الطلاق. قال فرفع الى اذ يناس وقال ما علمك الا وقد حرمت عليه. فقالت اشكو الى الله ما نزل بي ووصيتي. قالت ورات عائشہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم تغیر فقال وراك فطرحت. بی عائشہ نے دیکھا کہ وحی اتر، انہوں نے کہا ہٹ جاؤ آرام سے. فمکث رسول اللہ فی شأن ذلك ما شاء اللہ. جب وحی ختم ہوئی فلما نے کہا قال یا عائشہ این المرأة بداتها، آپ نے فرمایا عائشہ وہ عورت کدھر ہے، اس کو بلاؤ. فقال لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبی فاتنی بزوجک، آپ نے فرمایا جاؤ خامد کو لے کے آؤ. فانطلقت تسعى وجاءت به فاذا هو كما قالت، وہ بالکل نابینا بھی تھا اور فقیر بھی تھا اور بد خلق بھی تھا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعیذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها الى قوله والذین یظاہرون من نسائهم ثم یؤذون ما قالوا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجد رکبة تعتقها من قبل ان تمس. آپ نے فرمایا غلام ہے، اس نے کہا لا یا رسول اللہ. قال افلا تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين. قال والذي بعثك بالحق اني اذا لم اكل مرتين وسيكاد ان يشو بصري. انہوں نے کہا حضور میں روزے بھی نہیں رکھ سکتا، میں دن میں جب تک ایک دو دفعہ نہ کھاؤں تو میری نظر چلی جاتی ہے. قال فتستطيع ان تطعم 60 مسكينا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ نے کہا لا یا رسول اللہ الا ان تعیننی، آپ مدد کریں تو الگ بات ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ختم. نہیں کام کر رہا ہے. کئی دفعہ کہا ہے بھائی تو ایک نیا سیٹ لے لو، وہ ذرا سا بھی ہل جائے تو اس پر آسمان ٹوٹ پڑتا ہے، آدمی کیا کرے. لا حول. چلتا ہے تو ہاتھ لگے گا پھر بند ہو جائے گا. بس یہ تو نہیں ہے کہ نہیں چلتا ہے، چلتا تو ہے. پتہ نہیں ایسی باتیں اب صبح کو آتے ہیں، کبھی بھی خراب نہیں ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. قال وحول اللہ تعالی ظہار حول اللہ والطلاق وجعله ظہارا. رواه جرير بن سنان دل على ان داؤد سمعت بلا ذكرناه باكثر من هذا السياق. وقال سيدنا كان الايلاء والظهار من طلاق الجاهليه. پہلے زمانے میں ایلا جو ہے وہ بھی طلاق تھا اور ظہار جو ہے وہ بھی طلاق تھی. فوقت اللہ الایلا، لیکن اللہ نے پابندی لگا دی کہ 4 مہینے سے زیادہ ایلا نہیں کر سکتے، اور ظہار جو ہے اس کے لیے اللہ نے کفارہ بھیج دیا. رواه نبی حاتم بن وقت استلوام مالک الان کا والله تو فی هذه الايه منکم
فالخطاب للمؤمنين وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مغرب الغالب لا مفهوم له، واستدل الجمهور عليه بقوله بالنسائهم على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الخطاب۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے مسلمانوں کے لیے ہے، کافر اس میں داخل نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے الذین یظاہرون من نسائہم، تو اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ منکم، تو یہ خطاب مومنین کے لیے ہے۔ لیکن باقی اما فرماتے ہیں کہ خارج یعنی بظاہر مفہوم لیکن حکم سب کے لیے عام ہے۔ اور اسی طرح جمہور یہ کہتے ہیں کہ زہار جو ہے بیوی سے ہوگا، اگر باندھی ہے اس کے گھر میں باندھی سے زہار نہیں ہوگا، کیونکہ من نسائہم اللہ نے قرآن میں پابندی لگا دی ہے کہ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، تو باندھی ہے، مملوکہ ہے، وہ بیوی تو نہیں ہوتی جب تک کہ اس سے آدمی شادی نہ کرے یا نکاح نہ کرے۔ وقوله تعالى ما هن أمهات من أمهات من الله ولدنهم أي لا تسير المرأة بقول الرجل أنت عليك أمي ومثل أمي وكظهر أمي وما شبه ذلك لا تسير أمه بذلك إنما أمه والتي والدته۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ عورت تمہاری ماں نہیں بن جاتی، تم کہہ دو کہ میری ماں ہو یا میری ماں کی طرح ہو یا میری ماں کی پشت ہو تو وہ تھوڑی ماں بن جائے گی، ماں تو وہ ہوتی ہے جس نے تم کو جنا ہے۔ فلہذا قال انہم یقولون منکر من القول وزورا، اللہ نے فرمایا یہ جو تم کہتے ہو نا یہ کلام فحش ہے، باطل ہے، جھوٹ ہے، منکر ہے۔ وان اللہ لعفو غفور، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والے بخشنے والے ہیں۔ اے اما کان منکم فی حال الجاہلیہ وهكذا اذا ما خرج من سبق اللسان يستطيع ان يتكلم كما روى ابو داود سمع رجلا يقول لامرأته يا اختي فقال اختك هي، فهذا انكار ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصده، ولو قصده لحرمت عليه، لأنه لا فرق بين الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وأمة وخالة وما أشبه ذلك۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی زبان سے یعنی بغیر اس کی نیت کے، کوئی نیت نہیں، کوئی ارادہ نہیں، لیکن زبان سے غلطی سے نکل گیا، بیوی کو کہہ بیٹھا کہ تم میری بہن ہو، یا وجہ سے بلانے میں آدمی بھول جاتا ہے، یا جیسے مثلا عرب میں کہتے ہیں یا بنت، نام نہیں لیتے، لیکن اگر کہ یا بنتی تمہارا ہوگا میری بیٹی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سبقت لسان میں بجائے کہنے کے کہ بیوی کا بیٹا بہن بات سنو، تو اس میں کوئی نہ زہار ہوگا نہ حرام ہوگا۔ مسئلہ سمجھ لیں، زہار تب ہوگا جب وہ نیت کر کے کہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تم میری بہن کی طرح ہو، تم میری بیٹی کی طرح ہو، تو پھر زہار ہو جائے گا، ورنہ زہار نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لیں۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ حالت اضطرار ہے یا توریہ فی الکلام ہے۔ کیا مانا کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کی ایک بڑی بری عادت تھی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اس کے ملک میں سفر کر رہا ہوتا، اس کے ایجنٹ چھوڑے ہوئے تھے، وہ دیکھ لیتے کہ لڑکی جوان ہے، خوبصورت ہے، تو وہ پکڑ لیتا تھا اور پھر بے عزتی کرتا تھا۔ اگر کسی کی بہن ہو یا بیٹی ہو نہیں پکڑتا تھا، یعنی اس کا مزاج یہ تھا کہ عورت ہو شادی شدہ ہو، تاکہ اگر میں زنا کروں تو بعد میں مجھے کوئی خطرہ تو نہ ہونا۔
اگر کنواری لڑکی سے میں نے زنا کیا تو وہ تو راز کھل جائے گا. تو اس لیے وہ یہ کرتا تھا کہ اگر تو اس کی بہن ہے، بیٹی ہے، چھوڑ دو، بیوی ہے، وہ کہتا پکڑ کے لے آؤ. اب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جا رہے تھے، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تھی، اور ان کے بادشاہ کے کرندے جو تھے پکڑنے کے لیے آ گئے. تو آہستہ سے حضرت ابراہیم الخلیل نے بیوی کو سمجھا دیا کہ اگر تم سے پوچھے کہ تم کون ہو تو کہنا کہ میں بہن ہوں، تاکہ تمہاری عزت بچ جائے. وہ بیوی چلی گئی، انہوں نے پوچھا کہ کون ہو تو اس نے کہا تو میں تو بہن ہوں ان کی. اچھا، ان کے کارندوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی پوچھا کہ یہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا اختی، میری بہن ہے. اب وہ چھوڑا نہیں، انہوں نے بہرحال وہ لے گئے. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہاں جب گئی بی بی تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں بہن ہوں. اس نے کہا نہیں، مجھے پتا ہے تم اس کی بیوی ہو اور تم اپنی آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہو، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. بڑی خوبصورت بیوی تھی. تو اب وہ ظالم برے ارادے سے اٹھا کے پکڑے تو اللہ پاک نے اس کو وہی روک دیا، چلنے کے قابل ہی نہ رہا. اب وہ ڈر گیا. اس نے کہا ایسا کرو، مہربانی کرو، تم مجھے معاف کر دو اور اللہ سے دعا کرو، یہ میں تو بالکل شرل ہو گیا، پیرالائز ہو گیا ہوں. تو آپ نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا. وہ بدبخت پھر پکڑنے لگا. تو اس کے بعد دوبارہ اس میں وہی اٹیک ہوا. آخر اس نے چھوڑ دیا. ایک کنیز بھی آپ کو دی کہ یہ آپ کی بطور خدمت گزار ہیں اور آپ جائیں. ہدایہ بھی دیے، کپڑے بھی دیے، سامان بھی دیا اور واپس بھیج دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، فارغ ہوئے، فرمایا کیا ہوا؟ تم نے واقعہ سنایا. تو اب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو کہا کہ میری بہن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی تو کبھی جھوٹ ہی نہیں بولتے، وہ تو پاک ہوتے ہیں. معصوم ہوتا ہے پیغمبر. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے پیغمبر کی زبان سے بھی جھوٹ نکل جائے تو پھر شریعت کا کیا اعتبار؟ اس لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو معصوم بنایا ہے. تو علماء نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا تھا اور بطور تعویل کہا تھا کہ اس وقت اس دھرتی پر، اس ملک میں، اس مقام پہ مسلمان یا ابراہیم تھے یا آپ کی بیوی تھی. تو بطور ایمان تو بہن ہے نا، انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے تو آپس میں بھائی بہن ہیں. اور تو مومن تھا کوئی نہیں نا. اس اعتبار سے آپ نے کہہ دیا. اور مقصد توریہ فی الکلام، اس کو کہتے ہیں توریہ. یہ جھوٹ نہیں ہوتا، معنی ہوتا ہے قسم سے بچنا. جیسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت والی رات جب آقا دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، طے یہ ہوا تھا، حضور نے فرمایا کہ میں آگے چلوں گا، تم دور تھوڑا تھوڑا میرے پیچھے آنا، کٹھے نہ چلیں تاکہ دشمن کو شک نہ پڑ جائے. تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں خدا کی شان ہے، حضور آگے چلے گئے، میں ایسا پیچھے رہ گیا. ایک کافر نکل آیا. ہمیں گمان ہی نہیں تھا کہ یہ بندہ کدھر سے آ گیا. رات تھی. وہ بندہ جب آیا تو اس نے حضرت ابو بکر کو پہچان لیا. حضرت ابو بکر مکے کے معروف آدمی تھے. تو اس نے کہا کہ ابو بکر من ھذا الرجل، یہ جو تمہارے آگے جا رہا تھا یہ کون بندہ ہے؟ اب حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اگر میں جھوٹ بولوں تو پھر صدیق نہ رہا، اور سچ بولوں تو حضور کو دشمن پکڑ لیں گے.
ہم تو چپکے سے نکل رہے ہیں نا. تو اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلام زو مانا کیا، فرمایا اچھا وہ جو جا رہا تھا رجل یہدینی سوا السبیل، وہ تو ایک بندہ ہے، میں نے راستہ پوچھا تھا مجھے راستہ بتا رہا تھا. تو اللہ کا نبی بھی تو راستہ بتانے آتا ہے نا کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے. تو سیدنا ابی بکر نے ایک ایسی بات کہہ دی، اچھا کوئی تمہیں راستہ دکھانے والا تھا؟ ہاں راستہ، وہ چلا گیا. تو اللہ نے حضور کی بھی حفاظت فرما لی اور حضرت ابو بکر نے بھی جھوٹ نہیں بولا. تو ایسے کلام جو ہے نا، یاد رکھو اس کو کہتے ہیں توریہ. ایسی کلام کی جائے کہ ایک جگہ ہندوستان میں پرانے دور کی بات ہے، شیعہ سنی مل کر قادیانیوں کے خلاف جلسہ کر رہے تھے. اس میں شیعہ بھی تھے، اہل سنت بھی تھے. چونکہ ختم نبوت کے مسئلے پر شیعہ بھی ان کو کافر سمجھتے ہیں. بہرحال جلسہ ہو رہا تھا. اب قادیانیوں نے شرارت کی کہ بھی کوئی ایسی بات کی جائے کہ ان کی تو اتفاق ہو گیا تو ہماری تو حیثیت ختم ہو جائے گی، لہذا ان کو دوبارہ لڑا دیا جائے. تو اس وقت ایک عالم دین تقریر فرما رہے تھے، تو ایک آدمی نے چٹ لکھ کے بھیج دیا کہ آپ جناب مجھے یہ بتائیں، اور چٹ بھی عربی میں لکھا، فصیح عربی میں، تاکہ وہ سمجھ لے کہ سوال کرنے والا عالم ہے اور جواب وضاحت کے ساتھ دے. تو یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں؟ اچھا، اب اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی حضور کے بعد تو حضرت ابو بکر افضل ہے تو شیعہ ناراض ہو جائیں گے. اسی لیے جلسے میں بلایا تھا ہمیں، ہمارے مذہب کا خلاف ہی کرنا تھا تو پھر ہمیں بلایا ہی کیوں تھا؟ ہم تو ختم نبوت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، ان مسائل کے لیے تو اکٹھے نہیں ہوئے تھے. تو آپ نے کیوں چھیڑا؟ اور اگر کہہ دیتی ہیں ان کو راضی رکھنے کے لیے کہ بھائی حضرت علی افضل تھے تو اہل سنت بگڑ جائیں گے کہ یار یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے کہ حضور کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں. تو انہوں نے جب چٹ پڑا نا جی، مسکرائے اور عربی میں ہی جواب دیا، فرمایا الذی بنتہ فی بیتہ، اور تقریر شروع کر دی. فرمایا افضل وہ ہے جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے. اب دیکھیں نا بات جمع ہوگی کہ بنتہ فی بیتہ، بنتہ کا ضمیر ابو بکر کی طرف، فی بیتہ حضور کی طرف، تو ابو بکر کی بیٹی حضور کے گھر میں، ابو بکر افضل ہوا. الذی بنتہ فی بیتہ تو افضل ابو بکر ہو گئے. اگر ہم کہیں بنتہ فی بیتہ، بنتہ کا ضمیر حضور کی طرف ہے تو حضور کی بیٹی علی کے گھر میں ہے، زیادہ علی افضل ہو گئے. تو انہوں نے ایک ایسا جواب دیا کہ وہ جو شرارت کرنے والے تھے ان کا منہ بند ہو گیا، ان کے پاس شرارت کرنے کا موقع ہی نہ رہا. انہوں نے فرما دیا الذی بنتہ فی بیتہ. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ کلام ایسا موجود ہے کہ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب صندوق میں ڈالے گئے، بڑا لمبا قصہ ہے، آپ پڑھ چکے سن چکے، اور فرعون کے گھر میں صندوق آ گئی، ان نے پکڑ لیا، صندوق کھولی، موسیٰ علیہ السلام اب دودھ پینے والے بچے ہیں، دودھ پینے وہ دایا بلائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے. اب کسی کو یہ پتا تو نہیں ہے نا کہ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کی اماں سے وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں فکر نہ کرو، حرمنا علیہ المراضع کلھا، ہم اس کو کسی کا دودھ بھی نہیں پینے دیں گے، تیرے پاس لائیں گے. اب بہن جب پہنچی وہاں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، رو رہے ہیں اور کئی عورتیں آ رہی ہیں. بادشاہ کی بیگم تھی، اس نے تو سارے شہر کی عورتیں بلا لی
اور جو سینے سے لگاتی ہے موسیٰ علیہ السلام رونا شروع کر دیتے ہیں. قالت هل ادلكم على آل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ لناصحون. بی بی نے کہا اے گھر والو هل ادلکم میں تمہیں ایک گھرانہ بتاتی ہوں، میں تمہیں ایک بی بی کے بارے میں بتاتی ہوں. یکفلونہ لکم وہم لہ لناصحون. وہ بچے کی کفالت کر لیں گی، بچے کو دودھ پلا لیں گی، اور وہ اس کے لیے خیر خواہ بھی ہیں. وَهُمْ لَهُ لَنَاصِحُونَ. اور وہ گھرانہ جو ہے اس بچے کے لیے خیر خواہ ہے. فرعون نے یہ سنا کہنے لگا ادھر تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ گھرانہ اس کا خیر خواہ ہے؟ اس کا مطلب ہے تم جانتی ہوگی کہ اس کا بیٹا ہے. اس نے کہا فرعون چیخ کیوں رہے ہو؟ ہم لہو لناصحون. میں نے کہا کہ یعنی لہو تمہاری خیر خواہ ہے. میں نے موسیٰ علیہ السلام کا تو نہیں کہا، میں نے تو کہا ہم لہو لناصحون، یعنی وہ جو ہیں تیرے خیر خواہ ہے. ان کا اچھا تو ٹھیک ہے پھر بتاؤ. تو اب جناب وہ بچی دوڑ کے آ گئی اور ساتھ اس کے، اور بڑی خوش ہو کے آہستہ آہستہ وہاں سے کہا اماں بھائی مل گیا، وہ تو فرعون کے گھر میں ہے اور وہ بلا رہے ہیں، باقاعدہ سواری آئی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جاتی ہوں، اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ میرے پاس آئے گا، میں کیوں جاؤں؟ یہ ایمان ہوتا ہے نا. اللہ نے فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم تیرے پاس بھیجیں گے. انہوں نے کہا اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میں جاؤں گی، میں تو نہیں جاتی. اچھا اسی میں اللہ نے برم بھی رکھ دیا کہ اگر بی بی دوڑ کے چلی جاتی تو فرعون کو شبہ ہو جاتا کہ حقیقی ماں ہے. جب بی بی نہیں گئی ہے تو فرعون کو تو شبہ ختم ہو گیا کہ بھئی ماں ہوتی تو ماں بچے کے لیے کیسے نہ آتی. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آتی. فرعون نے آدمی بھیجے کہ چلو تم نہ آؤ، بچے کو دودھ تو پلاؤ. بچے کو سینے سے لگایا، دودھ پینا شروع کر دیا. انہوں نے کہا ہم آپ کو مہینہ دیں گے، وظیفہ دیں گے، تنخواہ دیں گے، خدمت کریں گے، اعزاز دیں گے، بچے کی تم خدمت کرو. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ مولا جب دینے پہ آتے ہیں نا، بچے بھی اپنے کو دودھ پلاؤ اور دشمن سے تنخواہ بھی وصول کرو. مالک ہے نا وہ، جو چاہے گا، جو چاہے جیسے چاہے جسے نوازنا چاہے کر دے. تو اس لیے یاد رکھیں اگر سبقت لسان میں آدمی کے منہ سے غلطی سے نکل گیا تو میری بہن اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ نیتوں کو جانتے ہیں کہ نیت ہو، قصد ہو، ارادہ ہو، پھر کہے گا تو ظہار ہو جائے گا. واللہ اعلم. تفسیر ابن کثیر سورۃ الحدید پتہ نہیں کیا مطلب. حضرت زکریا زندہ ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے. بالکل ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور بعض روایات میں حضرت ادریس کے بارے میں آتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں تو کوئی واقعہ ہی نہیں ہے. جوان بیٹا ہے، اس کو ویزا نہیں ملا ہے تو اس کے لیے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے لیے کریں، پھر دعا کریں اللہ جس کو چاہے ثواب عطا فرمائے. اگر مسجد ایک جگہ بنائی گئی ہے اور بنیت مسجد بنائی گئی ہے، اب بستی غیر آباد ہو گئی، مسجد غیر آباد ہو گئی، مسجد کی جگہ کو کسی دوسرے کام میں نہیں لگا سکتے. اس ایریے کو بند کر دو، باقی کاشت کرو. بھائی دعا میں، صدقے میں، واسطے میں، یہ کسی نہ قرآن میں ہے یاد رکھو نہ حدیث میں ہے.
سارے قرآن کی دعائیں پڑھ لو، ربنا ظلمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا آتنا، کسی ایک دعا میں تو ہوتا نا واسطہ. الف سے لے کر قرآن کی جتنی دعائیں ہیں ساری پڑھ لو. ہر پیغمبر نے مشکل میں دعا مانگی، رب انی مسنی الضر، رب انی مغلوب فانتصر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا هب لنا من ازواجنا. یہ واسطہ وسیلے کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث مبارک میں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث عقیدے میں حجت نہیں ہو سکتی. یاد رکھو کہ بعض علماء شہداء اور انبیاء کا وسیلہ جائز سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ شہید بھی زندہ ہے اور اللہ کے انبیاء بھی زندہ ہے، تو زندہ کا وسیلہ پکڑنا تو جائز ہے. اس وجہ سے وہ جائز کہتے ہیں. لیکن یاد رکھو وہ حیات برزخی ہے، وہ حیات دنیاوی نہیں ہے. اگر کوئی قرآن پڑھے اور کہے اللہ اس کا ثواب، تو جس کو چاہے اللہ ثواب دیں گے، بالکل دیں گے. خود پڑھا کرو، کرائے پہ نہ پڑھایا کرو. خود گھر والے بیٹھ جاؤ، قرآن پڑھو، ثواب بخشو. تم کہتے ہو ہر کام جو ہے ٹھیکے پہ ہو، بلڈنگ بنانے کے لیے بھی ٹھیکے دار ہو، بخشنے کے لیے مولوی ٹھیکے دار بلاؤ. ان کو ایک حلوے کی دیگ کھلا دیں گے اور بخش دے. کیوں بخش دے گا؟ پاگل ہو گیا ہے. پڑھے گا وہ اپنے ماں باپ کو بخشے گا، تمہارے ماں باپ کو کیوں بخشے گا؟ اگر کسی بادشاہ نے ایک زمین دیا تھا خانقاہ کے لیے، تو جو اس نے کہا تھا اسی کے مطابق عمل کرو. بہرحال دینی مدرسہ ہے، اس کو تعمیر کرو، استعمال. خان کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ شرک کرو، معنی یہ ہے اس جگہ کو آباد رکھو، لوگ آئیں، فاتحہ پڑھیں، دعا کریں بزرگ کے لیے، اللہم اغفرہ ورحمہ وتجاوز عنہ. اگر آپ ڈرائیور ہیں، مدینہ منورہ آتے جاتے ہیں، آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہر دفعہ احرام باندھو. بابا حضرت زکریا کی حیات کا میں نے آپ سے سنا ہے، ہم نے تو آج تک نہیں پڑھا، نہ کسی کتاب میں، نہ قرآن میں، نہ تفسیر میں، نہ حدیث میں. آپ کے چت میں نے پڑھا ہے. حضرت عیسیٰ حضور کی شریعت کے تابع ہوں گے، کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے انہوں نے شادی کی، طلاق دی. تاریخ سچی ہے یا قرآن سچا ہے؟ تم تاریخ پڑھتے رہو، ہم قرآن و حدیث پڑھتے رہیں گے. میرے ماں باپ زندہ ہیں، اپنے لیے طواف کرو، اپنے لیے عمرہ کرو، ان کے لیے دعا کرو گے، اللہ ثواب ان کو دیں گے. میں نے ایک بچی کو اپنا بیٹی بنایا ہوا ہے، اس کو طواف کرائیں. وہ آپ کی حقیقی بیٹی نہیں ہے اور نہ آپ کی وراثت میں وہ حقدار ہے. اپنی زندگی میں کچھ دے دو اس کو. نماز عشاء کے بعد جو وتر پڑھیں گے، وتر کی نیت کرو گے، اور کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا. یہ بالکل جھوٹ ہے، کسی شیعہ نے گڑا ہوگا. نہیں، مجھے آپ یہ بتائیں ان مسائل سے آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کبھی حضرت زکریا کو اتار رہے ہو، کبھی حضرت عمر کی بیٹی دفن کروا رہے ہو، کیا ہے؟ یہ سوال ہم سے قبر میں پوچھے جائیں گے.
سوال کا معنی ہوتا ہے جس سے فائدہ ہو بندے کو، کہ جی میں نے عمرہ کیا یہ غلطی ہو گئی، میں نے حج کیا یہ غلطی ہو گئی، میں نے نماز پڑھی یہ غلطی ہو گئی، لوگوں کا فائدہ ہو۔ ان چیزوں کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا۔ اب دیکھو جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے، ایک آدمی ہے لکھنے والا، قلم بھی ایک ہے چٹ بھی ایک ہے، اور حضرت عمر نے بی بی فاطمہ پر دروازے کو جو دھکا دیا اور دروازہ جو گرا تو بی بی فاطمہ کا حمل گر گیا، تو حضرت علی کہاں گئے تھے؟ نہ اچھا مشکل کشا ہے کہ بیوی کا حمل گرا رہا ہے عمر اور وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے منہ چھپا کے، تو حضرت علی کو پکڑو نا جس کی بیوی کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ حضرت حسن حسین کو پکڑو کہ تمہاری اماں کے ساتھ عمر یہ کریں، آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 100 نہیں 1000 1% جھوٹ ہے، یہ واقعہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر کو کیا طاقت ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہاتھ لگا سکیں یا دھکا دے سکیں؟ بی بی فاطمہ تو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی۔ یہ تو ایسے شاید شیعہ حضرات نے لوگوں کو رلانے کے لیے قصے بنائے ہوئے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح رلانا تو ہے نا۔ یہ نہیں سمجھتے بھی الزام تو حضرت علی پہ آئے گا۔ اور یار آج 14ویں صدی ہے، تیری بیوی کو کوئی دھکا دے کے حمل گرا دے، تم کیا کرو گے؟ تمہارے اندر اتنا غیرت ہے، حضرت علی میں نہیں تھی؟ حضرت حسن حسین جیسے بیٹے موجود تھے، وہ اماں کا حمل گر گیا، وہ بیٹھے گھر میں رہے، کسی کو کہا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں۔ ایسی باتیں نہ کیا کرو کہ الزام تیرے مذہب پہ آئے گا اور تمہارا مذہب برباد ہوگا۔ اہل سنت کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن ابی کے جنازہ پڑھنے سے منع کیا تھا، بالکل کیا تھا، یہ صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر کہہ دیا ہے کہ میں جنازہ پڑھوں گا، بلکہ حضور نے اس کے بیٹے کو اپنا قمیض بھی دیا تھا کہ میرے کرتے میں باپ کو کفن پہناؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ جانے مجھ میں اتنی جرت کیسے آ گئی کہ میں نے حضور کے دامن کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ تصلی علیہ، اس ظالم کا جنازہ پڑھا رہے ہیں آپ، جس نے جنگ احد میں ہمیں نقصان دیا ہے، جس نے بی بی عائشہ پہ تہمت لگائی ہے، جس نے ہمیشہ آپ کی دشمنی کی ہے، آپ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے؟ حضرت عمر اس لیے لڑ رہے تھے کہ اگر حضور نے دعا مانگ لی اللہ بخش دیں گے بدبخت کو۔ یہ تو دنیا میں بھی ہماری مخالفت کرتا رہا اور آخرت میں عذاب سے بھی بچ گیا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ عمر، میں نے چونکہ اس کے بیٹے کو کہہ دیا ہے کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا، اللہ کا نبی اپنی زبان سے نہیں پھر سکتا۔ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ، جو فیصلہ عمر فرش پہ کر رہا تھا میں نے عرش پہ وہی منظور کیا ہے۔ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان بدبختوں کا کبھی جنازہ نہ پڑھایا کریں، یہ کافر ہیں، یہ منافق ہیں، اور ولا تقم علی قبرہ، نہ اس کی قبر پہ کبھی کھڑے ہوں۔ اور اگر ان کے لیے آپ نے بخشش مانگی، ان تستغفر لہم، اگر 70 دفعہ بھی مانگے میں نہیں بخشوں گا۔
تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا. لیکن یاد رکھو، بات سمجھا کرو، حضور نے قمیض کیوں دیا؟ حضور نہیں جانتے تھے وہ دشمن ہے. عمر جانتا تھا، حضور نہیں جانتے تھے. وجہ قمیض دینے کی یہ تھی کہ جب جنگ بدر میں بہت قیدی آئے تو حضرت عباس بھی قید ہوئے. حضرت عباس جو ہیں یہ حضور پاک کے چاچا ہیں، اور جنگ میں کپڑے پھٹ گئے، لڑائی میں کپڑے پھٹ گئے تو حضور پاک نے فرمایا صحابہ سے کہ بھائی کسی کے پاس کوئی قمیض ہو تو میرے چاچے کو دے دو. چلو قیدی ہے، ننگا تو نہ بیٹھے نا. اب کسی صحابی کی قمیض اس کو پوری نہیں آئی تو عبداللہ ابن ابی اپنی قمیض لے کے آیا. کیونکہ عبداللہ ابن ابی بھی لمبا آدمی تھا اور حضرت عباس بھی سردار تھے، لمبے آدمی تھے، تو ان کی قمیض پوری آ گئی. تو عبداللہ ابن ابی نے اپنی قمیض دی. تو میرا مدنی نہیں چاہتے تھے اس دشمن کا احسان مجھ پر رہے، مرنے سے پہلے اپنا قمیض دے کے بدلہ ادا کر دیا. ایک بات. دوسری بات سمجھیں کہ اللہ نے جنازہ پڑھنے کے بعد تو قرآن نازل فرما دیا کہ بھئی آئندہ ان کا جنازہ نہ پڑھیں. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جنازہ قرآن اتار دیتے تو حضور جنازہ تو نہ پڑھتے نا. حضور نے جنازہ پڑھ لیا، قرآن بعد میں اترا ہے. تو اس پر بھی علماء نے جن کے دل میں عشق محمد مصطفیٰ ہے نا، دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، تو انہوں نے کہی بڑی عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا اللہ قرآن پہلے بھی اتار سکتے تھے، جبریل پہلے بھی آ سکتا تھا، لیکن نبی کہہ چکا تھا میں پڑھوں گا، عمر کہتا تھا نہ پڑھو. اگر پہلے قرآن بھیج دیتے بات عمر کی رہ جاتی، نبی کی بات پوری نہ ہوتی. اللہ نے فرمایا ابھی تو نبی کی بات پوری ہونے دو، آئندہ کے لیے منع کر دیں گے. ابھی تو ہم اپنے نبی کی بات کو کچا نہیں کرتے نا، کہہ بیٹھے ہیں تو بس پوری ہو جائے. لیکن آئندہ کے لیے منع کر دیں گے. تو جو بات حقیقت ہے وہ ہم مانتے ہیں، اور جو بات گھڑنتو ہے وہ گھڑنتو ہے. اگر ہم میقات پہ پہنچ جائیں لیکن عصر کے بعد کا وقت ہے، کوئی نماز پڑھنی ضروری نہیں، بس بغیر نماز پڑھے ہوئے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک کہہ کے آ جاؤ. اگر ہوٹل سے احرام باندھ لیا، بابا احرام نیت کا نام ہے، چادروں کا نام احرام نہیں ہے. چادریں باندھ کے چلے گئے کوئی بات نہیں. کہتے ہیں جی کہ ڈاکٹر نائک جو ہیں وہ کس مسلک کے ہیں، ان سے پوچھو. نہیں، مسئلہ ڈاکٹر نائک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مجھے کیا پتا کس مسلک سے ہے. وہ زندہ ہے، موجود ہے، ماشاءاللہ ٹی وی ہے، چینل ہے، ہر چیز ہے. تو اس سے آپ ٹیلی فون کر کے پوچھ لیں کہ جی آپ کا کیا مسلک ہے، بتائیں گے. وہ اللہ جانے، وہ جانے. اگر کوئی آدمی بیوی زیادہ باتیں کرے تو وہ کہہ دے خالہ میاں یا اماں دادی چپ کر جا، تو اس کی نیت حرام کر دیں گے. نہیں تھی تو نہیں ہوگا حرام، لیکن اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. ضروری دادی کو، ماں کو، نانی کو درمیان میں لانا ہے؟ نہیں. ویسے کہہ دو کہ محترمہ چپ ہو جاؤ، ویسے کہہ دو کہ جناب آج درد کرتا ہے، خدا کے لیے میرے حال پہ رحم کر کے بکواس بند فرما دیں. ضروری کہنا ہے کہ دادی اماں، خالہ اماں، بڑی اماں. مانے یہ ہے کہ یہ بدبخت ماں سے بھی تنگ تھا، جیسے اب بیوی سے تنگ ہے یہ ماں سے بھی تنگ تھا. ماں اس کو نصیحت کرتی تھی، اس کو وہی یاد آتی ہے کہ اچھا تم بھی ماں بن گئی ہو.
عصر نماز کے بعد طواف کیا ہے، افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھو تاکہ کوئی حدیث مخالف نہ ہو، ورنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں پڑھنا جائز ہے ہر وقت۔ اگر ایک عورت عمرے سے آئے، طواف کر لیا، 2 رکعت بھی پڑھ لی، صفا شروع کرتے ہوئے حیض آ گیا، صفا پورا کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اگر صفا نہیں کرے گی دم پڑ جائے گا۔ اگر وہ نے صفا مروا نہیں دوڑی، چلی گئی، تو اپنے آپ کو پھر اسی طرح پابند رکھے عمرے کا، جب پاک ہو جائے غسل کرے، پھر طواف کرے، پھر صفا دوڑے اور بال کٹوائے۔ اگر کوئی عورت مدینہ منورہ سے آ رہی ہے اور حیض آ گیا، بالکل نیت کر لے، حیض میں نیت ہو سکتی ہے، نماز نہیں پڑھے گی، غسل کر لے گی، اس کے بعد لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جائے، گھر میں رہے، ہوٹل میں رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کرے۔ کہتے جی کہ حرم شریف میں عورتیں نمازی کے آگے آ جاتی ہیں، اب تو ہر بات میں بابا عورتیں آگے ہیں مرد پیچھے ہیں، نماز کی صرف کیا بات ہے؟ ویسے آپ دیکھیں ماشاءاللہ جتنے ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں نا جی، ان کو تو اللہ نے رکھا ہی عورت کے پیچھے ہے ماشاءاللہ۔ وہ تو پیچھے ایسے آ رہے ہوتے ہیں جیسے یتیم بچے آتے ہیں نا ماں باپ کے پیچھے، وہ عورت چپل پھینکے گی، وہ خامن جوتے اٹھا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال عورت آگے ہو نماز نہیں ہوتی۔ اگر آدمی نے حالت احرام میں کوئی جوس پی لیا، کوئی احرام نہیں خراب ہوتا۔ رفع یدین جو ہے امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین نہ کرنا سنت ہے۔ ان کے پاس حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی، اور دوسرا ان کی دلیل یہ ہے کہ رفع یدین کی جو حدیث ہے سب سے بڑی دلیل حضرت ابن عمر کی حدیث ہے، اور حضرت ابن عمر خود رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو جب راوی عمل نہ کرے اس کا معنی ہے اس کو پتہ ہے کہ اس حدیث کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ اللہ عالم، کسی پہ اعتراض نہ کرو۔ ایک بات یاد رکھو، ائمہ اربعہ برحق ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ بلا وجہ عصبیت نہ پیدا کرو، بلا وجہ نفرتیں نہ پھیلاؤ، اور نہ کسی پہ کفر کے فتوے لگاؤ۔ نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ مسائل ہیں اولویت افضلیت کے۔ جو کرتے ہیں اللہ مبارک فرمائے، جو نہیں کرتے ہیں ان کی بھی الحمدللہ نمازیں صحیح ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں حضور نے منع بھی فرمایا ہے۔ چکر کے میرے میں بند فرمائے، پتہ نہیں کیا، ایک چکر فنا سے میرا پھر بیرا، پتہ نہیں کیا ہے، اللہ عالم۔ ہم نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے، ہوٹل میں جا کے ایک دوسرے کے بال کاٹے، کوئی بات نہیں۔ اگر آتے ہوئے عورت حیض تھا لیکن نیت کر کے آئی ہے یا نہیں، اگر نیت کر کے بھی نہیں آئی عمرہ بھی کرے اور دب بھی ادا کرے۔ اگر ایک آدمی نے 7ویں چکر میں غلاف کعبہ کو ہاتھ لگا لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر دونوں آدمی طواف کر چکے ہیں، صفا مروہ دوڑ چکے ہیں، ایک دوسرے کے بال کاٹیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر آدمی 10 روزے رکھنے ہیں، یہاں رکھو تو ثواب زیادہ ہوگا، ورنہ اپنے ملک میں بھی جائز ہے۔ اپنے گھر سے عمرہ نہیں ہوتا جب تک حد حرم کے باہر نہ جاؤ۔
اللہ کے بندے، اگر حج حرم کے اندر اندر عمرہ ہو جاتا تو حضور بی بی عائشہ کو باہر کیوں بھیجتے؟ حرم میں تو بیٹھے ہوئے تھے، آپ معابدہ میں موجود تھے، وہیں سے کہتے احرام باندھ لو اور عمرہ کرو، یہ اتنا کہتے بھائی کو لے کے تنعیم جاؤ۔ اتنی واضح حدیث ہے، پھر بھی ایک لفظ آگے حدیث میں اہل مکہ من مکہ تھا، بس اس کو یاد کر رکھا ہے، وہ حج کے لیے ہے۔ عمرے کے طواف میں نظر نیچے رکھو، ہر طواف میں نظر نیچے رکھو۔ کہتے ہیں جی کہ ہاں بعض ائمہ کے نزدیک وطر جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن احناف کے نزدیک وطر واجب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جیسے حضور نے زندگی میں فرض کبھی نہیں چھوڑا، آپ نے حضر سفر میں وطر بھی کبھی نہیں چھوڑا، تو معنی یہ ہے کہ فرض تو نہیں ہے، فرض کے بعد کا درجہ جو ہے واجب ہے۔ کہتے جی کہ ہاں میدان حشر میں جب اٹھیں گے تو سب کی داڑیاں ہوں گی، اور جناب نوجوان ہوں گے ماشاءاللہ 33 سال کے، وہاں بوڑھا بنا کے اللہ میاں تھوڑا اٹھائیں گے۔ داڑھی منڈانے والا جو بار بار منڈاتا ہے گناہ کبیرہ ہے، فاسق ہو جاتا ہے، باقی جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ کافر تھوڑا ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے مومن ہے، جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ حج عمرہ کرنے سے نمازیں کی قضا باقی رہتی ہے، یہ تھوڑا ہے عمرے کرتے رہو نمازیں قضا کرتے رہو۔ مسجد نماز حرم میں ایک نماز کا 1,00,000 گنا ثواب ہے، 1,00,000 عدد نہیں پورا ہو جاتا، ورنہ تو پھر 5 نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نماز پڑھو اور گھر جاؤ، 1,00,000 ہو گیا۔ میری بیوی فوت ہو گئی ہے، میں دوسری بیوی کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ، صرف دعاؤں سے کام نہیں ہوتا، کچھ ہمت بھی کرو نا، کوشش کرو گے، صرف دعا کیا کرے گی؟ ایک آدمی آیا کہنے لگا جی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بچہ دے دے۔ میں نے کہا پہلے شادی ہوئی ہے؟ کہتے شادی تو نہیں ہوئی۔ میں نے کہا بچہ تمہیں ہوگا نا، میری دعا کیا کرے گی؟ تمہیں بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ کے بندے پیسے بناؤ، پیسے، پھر بیوی جلدی مل جائے گی۔ جب تک مال نہیں ہوگا بیویاں نہیں ملتی، نہ مولوی مکی کے وظیفے کام آئیں گے نہ کچھ کام آئے گا۔ پیسے بنا لو۔ میرا اپنا ساتھی تھا ایک، اس کا مکان بکا، بوڑھا آدمی تھا، بچے بڑے تھے، اچھا مکان بک گیا ماشاءاللہ بڑی قیمت میں، ڈھونڈ رہے ہیں ہم